پریکٹیکلی اپلائی کر لیں, یقین جانیے لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے, لوگ آپ کے پاس بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. اور 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ عطا کیجیے, بانٹیے. اچھا, لوگوں سے جب یہ اس پوائنٹ پہ بات کی جاتی ہے نا کہ یار آپ بانٹا کرو, آپ دیا کرو, تقسیم کیا کرو, تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں, ہمارے پاس ہے کیا؟ بابا جی آپ کے پاس بڑا کچھ ہے. انسان تو سر سے پاؤں تک قیمتی ہے. انسان کی تو میں کہتا ہوں کہ قیمت لگ ہی نہیں سکتی, اتنا قیمتی انسان ہے. اچھا, انسان کو خریدا نہیں جا سکتا, اس کے ضمیر کا سودا کیا جا سکتا ہے, انسان کو نہیں خریدا جا سکتا. انسان بیچنے والی چیز بھی نہیں ہے. یہ تو ہم اپنی صلاحیتیں, خوبیاں, کوالٹیاں وقت دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ ملتا ہے. خیر وہ ٹاپک الگ ہے. اچھا, اب آپ نے کرنا کیا ہے, اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ اپنے ارد گرد جو آپ کے سوشل سرکل کے لوگ ہیں, آپ ان کو ٹائم دیجئے, ان کا دکھ سنیے, ان کے معاملات میں انٹرپٹ نہیں کرنا, ان کے معاملات میں دلچسپی لیجئے اور انہیں یہ ہمت دیجئے, حوصلہ دیجئے, امید دیجئے کہ جناب محترم ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو ان مسائل سے آزاد کرے گا. بابا جو ہوتا ہے نا, پیر فقیر درویش, ان کے پاس ایک ٹرک ہوتا ہے. اللہ کے یہ نیک بندے یہ مستقبل کا سیگا بہت استعمال کرتے ہیں, یہ بندے کو ہوپ دیتے ہیں. ہر نبی, ہر ولی, ہر نیک انسان, ہر اچھا انسان اس کے پاس ہوپ ہوگی اور وہ یہ کہے گا کہ انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا. اب کام نے ویسے بھی ہونا ہوتا ہے اور اوپر سے ان کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں, ہوپ بھی مل جاتی ہے اور اللہ کرتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. تو دیکھیں, ہوپ دیں, امید دیں, اپنا وقت دیں, اپنی خوشیاں دیں, اپنی عقل دیں, اپنا آپ دیں. ٹھیک ہے, تو اتنا کچھ آپ کے پاس دینے کے لیے ہے. ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کیا دیں. اگر آپ کسی کو اچھی سوچ دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ جاری ہے. اگر آپ کسی کو اچھا راستہ بتا دیتے ہیں, اگر آپ کسی کو سنسیئر مشورہ دیتے ہیں, اگر آپ کو اچھا سجیسٹ کر دیتے ہیں, تو یقین جانیے یہ بھی آپ کا ایک صدقہ ہوگا. مثالی شخصیت ہمیشہ عطا کرتی ہے. دیکھیں, اگر آپ مانگنے والے ہیں تو اگر کسی اعلیٰ ظرف انسان سے مانگ لیا جائے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ مانگنے والے کے ظرف کو مزید بلند کر دیتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے کہ مہربانی آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا. اور کم ظرف بندے سے جب مانگ لیا جائے, جب اس کے سامنے ہاتھ کیا جاتا ہے تو پھر وہ ذلیل بھی کرتا ہے, خجل بھی کرتا ہے, خوار بھی کرتا ہے اور پھر وہ بینر بھی لگاتا ہے. دیکھیں, اگر آپ کسی سے مانگ ہی لیتے ہیں تو اس سے شخصیت کا امیج تھوڑا سا لو ہوتا ہے ان لوگوں کی نظر میں جو آگے سے اعلیٰ ظرف نہیں ہوتے. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اور 5واں پوائنٹ, میں 6واں پوائنٹ یہاں پہ یہ ایڈ کروں گا, خوش رہا کریں, بلا وجہ خوش رہا کریں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے خوش ہونے کی, ہمارے ہیپی ہونے کی, ہمارے ایکسائٹڈ ہونے کی کوئی ریزن ہوگی تو دیکھیں وہ ریزن بہت مہنگی ہے. خوش ہونے کی اگر آپ نے کوئی وجہ بنائی ہوئی ہے تو وہ وجہ پھر کبھی آپ کے سامنے نہیں آئے گی. بلا وجہ خوش ہوا کریں, یہ سمجھ کے خوش رہا کریں کہ خوش رہنا میرا پیدائشی حق ہے اور میں خوش بلا وجہ رہا کروں گا. اگر آپ ایک مثالی شخصیت بننا چاہتے ہیں اور آپ جناب اترا ہوا چہرہ, اداس چہرہ اور چہرے کے اوپر شکوہ, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد جناب جب بھی جس سے بھی ملتے ہیں رونا دھونا شروع کرتے ہیں, تو آپ کبھی بھی مثالی شخصیت نہیں بن سکتے. مثالی شخصیت وہی ہوتی ہے جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک مسکرا کے کسی سے بات کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ جاری ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ جیسے وہ میں نے اپریسیشن کا کہا تھا, کوئی ایک بندہ اوور سپیڈ پہ کر جاتا ہے, وہ خوشامد میں آ جاتی ہے, بندہ اس طرح امیج پرسنالٹی بننے کے بجائے پرسنالٹی کریش ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح جب آپ نے کسی کو سمائل دینی ہے تو مذاق نہیں اڑانا ہے. ایسے پاگلوں کی طرح پھنستے رہیں, جناب دانت نکالتے رہیں اور اگلے بندوں کو یہ کہیں کہ میں ایک مثالی شخصیت بننا چاہتا ہوں, میں نے کسی کا کلپ سنا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہنسا کریں. دیکھیں, موقع کی مناسبت سے آپ ہنسا کریں. سنجیدگی نالج کو لے کے آتی ہے اور زیادہ جو آپ کا وہ اوچھا پن ہوتا ہے, زیادہ ہنسنا ہنسانا, یہ کیا کرتا ہے کہ یہ غیر سنجیدگی لاتا ہے. جب انسان میں غیر سنجیدگی آ جاتی ہے نا تو پھر علم انسان سے کنارہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے مسکراہٹ وہ رکھنی ہے جو جینین ہو, جو اصلی ہو. آپ خوش ہوں, آپ سمائل کریں, اور اگر سامنے والا سمائل نہیں کرتا تو سمجھیں کہ آپ کی مسکراہٹ میں کہیں نہ کہیں پہ فرق ضرور پڑا ہوا ہے. آپ نے اندر سے مسکرانا ہے, دل سے مسکرانا ہے اور لگے بھی. یقین جانیے چھوٹا بچہ جب مسکراتا ہے تو اس کی ماں ہے, اس کا باپ ہے یا کوئی بھی سامنے ہے, ان کو بھی ہنسی آتی ہے. اور چھوٹا بچہ جب ہنستا ہے تو آس پاس گزرتا بھی دیکھ کے ہنس پڑتا ہے کہ یار بچہ ہنس رہا ہے. اب اس کے ہنسنے کی کیا وجہ ہے, کوئی ہوگی, لیکن اس بچے نے جس انداز میں وہ ہنسا, اس کا ہنسنے کا انداز اوریجنل تھا, اچھی
اور اوریجنل مسکراہٹ ہی اچھی اور اوریجنل مسکراہٹ کو لے کے آتی ہے. اور جب آپ سڑے ہوئے جناب ایسے چبے چباڑ ہو کے جناب جب آپ کسی سے بات کریں گے, منہ اترا ہوا ہوگا اور آپ اوپر سے جناب آپ نے ٹیگ یہ لگایا ہوا کہ میں ایک اچھی شخصیت ہوں, دیکھیں پیسوں سے اچھی شخصیت نہیں بنتی, ضروری ہیں لیکن اس کے لیے کچھ اور بھی ٹرکس ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایک چارمنگ پرسنالٹی بنا کے سوسائٹی میں پیش کرتے ہیں. مر تو جانا ہی ہے, کیوں نہ ہم کسی کا جناب فیورٹ انسان ہو کے مریں, اور جب جینا ہی ہے تو پھر کیوں نہ مسکرا کے جیا جائے. اور ایک شاید چائنی کی نہ ہو لیکن یہ کہاوت میں نے سن رکھی ہے کہ جو مسکرا نہیں سکتا نا اس کو دکان نہیں کھولنی چاہیے. اگر آپ مسکرا نہیں سکتے تو آپ ایک اچھی شخصیت نہیں بن سکتے, آپ کا سوشل سرکل کنفرم ہے کہ وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور آخر پہ 7واں پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کو کیا پرابلم ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ کو میرے مطابق چلنا ہے, وہ کام یہ کام دائیں بائیں, مین کہ انہوں نے سب کو اپنا غلام سمجھا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی لوگوں کی مرضیاں ہماری مرضی کے مطابق چلیں گی, لوگوں کے سارے فیصلے ہماری مرضی کے مطابق ہوں گے, کائنات کا ایک ایک کام ہماری مرضی کے مطابق ہوگا. مین کہ وہ اپنے آپ کو کچھ ایکسٹرا قسم کا مہان سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ ایک مثالی شخصیت ہے نا, اگر آپ ایک مثالی لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی ڈیزائرز کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا, ان کی جو سوچ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہوگا, اور ان کی جو ہے نا وہ رسپیکٹ کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. اگر آپ ایک مثالی شخصیت ہیں تو آپ کمپرومائز کرنے والے ہوں گے, اگر آپ ایک مثالی شخصیت بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ صرف ہی میرے مطابق چلو تو بھئی تھوڑا سا آپ بھی ان کے مطابق چلیں, ان کی بھی کوئی مرضی ہے, ان کی بھی کوئی خواہش ہے, ان کی بھی کوئی سوچ ہے, ضروری نہیں کہ سارا کچھ آپ کے مطابق ہو. جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے سٹاف کے ساتھ, اپنے ٹیم کے ساتھ, اپنے امپلائز کے ساتھ آپ تھوڑی تھوڑی ان کی بھی ول ایڈ کرتے جائیں گے تو یقین جانیے اس سے آپ ایک مثالی اور ایک بڑے لیڈر بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 8واں پوائنٹ میں آپ کے ساتھ یہ ایڈ کروں گا کہ خدا را کبھی کسی کی برائی نہ کیا کریں, کبھی کسی کو برا نہ بولا کریں. دیکھیں میرا یہ رول ہے کہ میں جب میرے ساتھ کوئی بندہ مجھے لیسن دیتا ہے, میں کہتا ہوں لوگ برا نہیں کرتے, لوگ اچھا لیسن دیتے ہیں برے انداز کے ساتھ. میں یہ کیا پرسیپٹ کرتا ہوں کہ میں یہ ریسیو کرتا ہوں لوگوں سے کہ وہ ان کی طرف سے مجھے ایک سگنل ملتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے, تو لہٰذا ہمیں اہم نہ سمجھا جائے. اب میرا بڑا سادہ سا انداز ہے, میں بلاک نہیں کرتا, میں ڈیلیٹ نہیں کرتا, میں کسی کے ساتھ اس طرح وہ جو کیا ہوتی ہے محاذ رائی نہیں کھڑی کرتا. میری زندگی میں کوشش رہی ہے ہمیشہ کہ میں محاذ رائی سے اجتناب کرتا ہوں. محاذ رائی اگر آپ نے بڑی جنگ لڑنی ہے, انٹرنیشنل وار آپ لڑنا چاہ رہے ہیں اور آپ چھوٹے چھوٹے گلی محلے کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں تو مبارک ہو, آپ کی انرجی ادھر ہی لگ جائے گی. سو کیا کریں کہ اگنور کرتے ہیں, نظر انداز کرنا بہت بڑی سزا ہے. اب میں عام سے خاص اور خاص سے عام کرنے کے قانون کو فالو کرتا ہوں. آپ اس لیے زیادہ جو ہے نا وہ ایکسٹرا ریئیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بندہ آپ کے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے اسے عام سے خاص کر دیں اور خاص سے عام کر دیں. دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ.